بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ اچھا، ہم نے کل کوشش کی تھی، میں نے عرض کیا تھا کہ آپ دیکھیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شرح میت کی ترکیب کس طرح ہوتی ہے۔ تو اس کی ترکیب تو میں نے ویسے کروا بھی دی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی با حرف جار، اس میں جلالت، اسم مضاف، اس میں جلالت موصوف، الرحمن صفت اول، الرحیم صفت ثانی، موصوف اپنی دونوں صفات سے مل کر مضاف کا مضاف مضاف الیہ مل کر جار کا مجرور، جار مجرور مل کر ظرف مستقر کرنا تھا۔ اب اشرو بھی کر سکتے ہیں، کتاب لکھنے والا اگر لکھنے سے پہلے کرے گا تو اکتبو بھی کہہ سکتے ہیں، الفو بھی کہہ سکتے ہیں، جو بھی آپ کو اچھا لگتا ہو آپ وہ نکال سکتے ہیں، نہیں تو آپ بتا دیو نکال دیں، میں ابتدا کرتا ہوں، اشرو کہہ سکتے ہیں۔ تو فعل اپنے فاعل انا ضمیر فاعل، اشرو فعل کے اندر فاعل انا ضمیر نکلے، فعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ، معنی انشائیہ ہے، ویسے تو یہ خبری ہے، ٹھیک ہوگا۔ اس کے بعد آ گیا الحمد للہ علی نعمائہ الشاملۃ، الحمد للہ علی نعمائہ الشاملۃ و آلائہ الکاملہ۔ الحمد، اچھا دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اس کے حوالے سے وہ جو کتاب تھی، کون سی کتاب تھی بلا؟ البشیر الکامل کا بھی حوالہ دیا میں نے۔ کل ایک اور کتاب دیکھی ہے الشرح الکامل، یہ مفتی اکمل صاحب کی جو لکھی ہوئی ہے، اس کے اندر اشارے بھی بہت زبردست دیے ہوئے ہیں نا، میں نے رات ہی دیکھی، اشارے بھی بہت زیادہ دیے ہوئے ہیں، مطلب وہ اس میں یہ بھی پوچھیں گے آپ سے کہ آپ ہر حرف کے بارے میں غور کریں کہ با کیا ہے، با کیا ہے، اسم کے نیچے کسرہ کیوں آیا ہے، اور پھر یہ تنوین کیوں نہیں آئی اس پر، ٹھیک ہے، اور اس میں جلالت یہ ہے موصوف ہے تو اس پر کسرہ کیوں ہے، اور الرحمن پر کسرہ کیوں ہے، الرحیم پر کسرہ کیوں ہے۔ تو آپ نے الرحمن یا الرحیم پر کسرہ اس وجہ سے نہیں کرنا کہ بار فجار ہے، کیونکہ بار فجار تو پیچھے گزر گیا ہے، اس کی آگے الگ الگ لاجکس ہیں، ٹھیک ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ الشرح الکامل جو کتاب ہے نا، اس کو بھی میں البشیر الکامل کے ساتھ ڈسکرپشن میں سینڈ کر دوں گا، لنک دے دوں گا، آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اس کو بھی آپ مطالعہ میں رکھیں، یہ شرح میت کے ساتھ ساتھ۔ تو الحمد مبتدا ہے۔ اب ہم نے یہ بات کی تھی کہ جب بھی ایک مرکب ہم ڈھونڈتے ہیں نا، دیکھو الحمدللہ علی نعمائہ الشاملۃ و آلائہ الکاملہ، یہ لکھا ہوا ہے نا، تو یہ مرکب ہے، مفرد تو نہیں ہے، یہ تو انڈرسٹوڈ ہے نا کہ یہ مرکب ہے۔ اب مرکب بھی ہمیں یہ ناقص نہیں لگتا، مرکب ناقص ہے نہیں لگتا، تو ہم نے یہ غور کرنا ہے کہ شروع میں یہ اسم آیا ہے یا فعل آیا ہے، اسم آیا ہے یہ، کیونکہ دو چیزیں ہم نے دیکھنی ہوتی ہے، جملہ اسمی ہے یا جملہ فعلی ہے، جملہ اسمی ہے یا جملہ فعلی ہے، تو جو اسم سے شروع ہو وہ جملہ اسمی ہے، جو فعل سے شروع ہو جملہ فعلی ہے، یہ سیدھی سی بات ہے۔ تو الحمد یہ کس سے شروع ہو رہا ہے، جملہ اسم سے ہو رہا ہے، تو اس کو بنائیں گے مبتدا، اس کو کیا بنائیں گے، مبتدا بنا دیتے ہیں، لام حرف جار، لام حرف جار، یہ ہم نے پیچھے ترکیبیں ساری کی ہوئی ہیں، جملہ اسمیہ کی ترکیب کے اندر ہم نے یہ ترکیبیں کی تھی کہ خبر جو ہوتی ہے، مبتدا بنا دیا، اب ہم نے ڈھونڈنی ہے خبر، خبر جو ہوتی ہے یہ جار مجرور بھی ہوتی ہے، خبر جار مجرور بھی ہوتی ہے، تو لام حرف جار، اس میں جلالت مجرور، جار مجرور مل کر، کیونکہ پہلے جار مجرور اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں ہے نا، اب جار مجرور کو ہم نے ظرف مستقر کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کس کے ظرف مستقر کرنا ہے، اب ہم یہاں اشرو ہر جگہ تھوڑے نکالنے، شروع کرتا ہوں نا، وہ تو بسم اللہ تو ہو گئی، یہ للہ کی بات ہو رہی ہے، لام حرف جار، اس میں جلالت مجرور، جار مجرور مل کر ظرف مستقر ہوا۔ اب شبہ فعل ثابتن بھی نکال سکتے ہیں، مستحقن بھی نکال سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جو مستحق ہے، ٹھیک ہے، مستحقن بھی نکال سکتے ہیں۔ اب آپ نے نکالنا ہے، ٹھیک ہے نا، تو آپ اس کو ثابت نکال، ابھی ہم لکھتے ہیں ثابتن نہیں، کیونکہ ہمارے پاس آسان سا ایک لفظ ہے وہی ہم استعمال کرتے ہیں، تو شبہ فعل ثابتن کے مقدر شبہ فعل ثابتن کے متعلق ہو جائے گا، جب اس کے ہو گیا متعلق تو اب ہمارے پاس یہ پینڈنگ ہو گیا، یا تو ہم یہیں خبر بنا دیتے، یہیں
خبر ہے. لیکن ہم نے تھوڑا سا آگے غور کیا, جار مجرور تو اور بھی ہیں جی. اور ڈرائیور کنڈکٹر جب سواریاں بٹھا رہا ہوتا ہے نا جی. تو ڈرائیور بھی شیشے میں سے دیکھ رہا ہوتا ہے. اگر تو سواری ایک ہی ہو تو وہ گاڑی آسان سے چلا دیتا ہے, چلو وہ بیٹھ جائے گا, اور وہ 2-3 کھڑی ہو تو پھر وہ روک کے پہلے سواریاں بٹھاتا ہے. تو ہم تو چلنے لگے تھے کہ مفتا خبر بناؤ جملہ اس میں خیر کا نکلا ہوگے, تو آگے ہم نے دیکھا نہیں ابھی جار مجرور اور بھی کھڑے ہیں. تو ہم نے کیا کیا, الا حرف جار, الا حرف جار. نعمائہی کیا پڑھا, نعمائہی. اب ہی ضمیر ہے, ہی کیا ہے, ضمیر ہے. اور نعمائی یہ سیک سامنے کیا ہے, اسم ہے. سیک سامنے کیا ہے, اسم ہے. اب اسم کے ساتھ جو ضمیر ہوتی ہے وہ کون سی ہوتی ہے, مجرور ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے, مطلب 2-3 طریقوں سے پتہ چل سکتا ہے. کبھی آپ کسی کی جوتی دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یہ لیڈیز ہے, ٹھیک ہے نا. اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کپڑے دیکھ کے پتہ چلتا ہے لیڈیز ہے, کبھی کوئی بتا دیتا ہے تو لیڈیز کا پتہ چل جاتا ہے. اسی طرح آپ ایک طریقہ کار ہے, نعمائی پہ تنوین کیوں نہیں آئی, یہ بندہ سوچ سکتا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اگر نعمائی پہ تنوین کا ہم نے نہیں سوچا تو ہم نے ضمیر سے ہمیں پتہ چل گیا یہ مضاف الیہ ہو سکتا ہے, کیونکہ ضمیریں تو مجرور ہوتی ہیں جو اسم کے ساتھ ہوں. نعمائی فعل ہے نہیں, نعمائی فعل نہیں ہے. جب یہ فعل نہیں ہے تو یہ ہے مضاف. کیا ہے, ہی ضمیر مضاف الیہ, مضاف الیہ مل کر اب ہم اس کو اگر مجرور بناتے ہیں تو آگے کچھ نہیں بنتا. اس کو بنایا موصوف. کیا بنایا, موصوف. کیا بنایا, موصوف. اور الشاملاتی صفت. اب سوچنے والی بات یہ تھی کہ یہ نعمائی واحد ہے, تثنیہ ہے, جمع ہے, کیونکہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ موصوف اور صفت میں مطابقت ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے, تو مطابقت کون سی ہے, واحد ہے, نعمائی واحد ہے. جی واحد ہے. قربان جاؤں, نعمت کی جمع ہے نعمائی, یہ جمع ہے. یہ کیا ہے, جمع ہے. یہ نعمائی جمع ہے, ٹھیک ہے. اب جمع مکسر جو ہوتی ہے نا, جو جمع مکسر ہوتی ہے, جمع مکسر موصوف ہو, موصوف جمع مکسر ہو تو صفت اکثر واحد مؤنث بھی آ سکتی ہے. واحد مؤنث, اکثر واحد مؤنث آتی ہے. تو نعمائہی, نعمائی, یہ ایک اعتراض کا حل تو نکل آیا کہ یہ جمع ہے تو آگے واحد کیوں آیا, موصوف کیسے بنا رہے ہیں. ہم کہیں گے اس لیے بنا رہے ہیں کہ وہ جمع مکسر ہے تو جمع مکسر کی واحد مؤنث آ سکتی ہے. پھر دوسرا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ نعمائہی الشاملات تو یہ معرفہ ہے, اور نعمائی معرفہ ہے, نکرہ وہ بھی معرفہ ہے, لیکن معرفہ کون سی قسم ہے, معرف بالاضافہ, یعنی وہ نکرات جو کسی معرفہ کی طرف مضاف ہو جائے وہ بھی کیا ہو جاتا ہے, معرفہ ہو جاتا ہے. تو نعمائی معرفہ بھی ہے, ٹھیک ہے, اعراب دونوں کا ایک جیسا ہے. نعمائی وہ بھی اس کے نیچے بھی کسرہ ہے, اس کے آگے اس کے بھی نیچے کسرہ ہے. تو نعمائی مرکب اضافی ہو کر موصوف, الشاملات اس کی صفت, موصوف اور صفت دونوں مل کر معطوف علیہ, معطوف علیہ. یہ جو معطوف علیہ اور معطوف ہوتا ہے نا, حروف عاطفہ کو درمیان میں رکھ کر معطوف علیہ اور معطوف بنایا جاتا ہے. اصل میں 2-4 چیزوں کو اکٹھا جب کسی ایک کے ساتھ جوڑنا ہوتا ہے نا, 2-4 چیزوں کو اکٹھا کسی ایک کے ساتھ جوڑنا ہوتا ہے, جب کسی ایک کے ساتھ جوڑنا ہوتا ہے تو اس وقت یہ ضروری ہوتا ہے کہ درمیان میں جمع کرنے کے لیے واو لائی جاتی ہے, جمع کرنے کے لیے واو لائی جاتی ہے. عموماً حرف عطف جو ہے وہ واو ہی استعمال ہوتا ہے, عموماً حرف عطف جو استعمال ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے, واو استعمال ہوتا ہے. تو واو حرف عطف. دیکھیں الا کا تعلق جس طرح نعمائہ شاملات کے ساتھ تھا, اسی طرح قائم کرنا تھا آلائہ الکاملہ کے ساتھ. تو اب کوئی ذریعہ نہیں تھا, ٹھیک ہے, دونوں جگہ الا لگاتے تو عجیب لگتا. تو انہوں نے کہا جب حرف عطف ہمارے کام کا ہے تو ہم کام لیتے ہیں اس سے. واو حرف عطف, آلائہ اسی طرح ترکیب ہے, مضاف مضاف الیہ موصوف, ٹھیک, اور الکاملہ جس کی موصوف اور صفت دونوں مل کر معطوف علیہ اور معطوف دونوں مل کر جار کا جار مجرور مل کر ظرف اب لغو ہوں گے, کیونکہ پیچھے ہم نکال چکے. اگر پہلے نکلا ہوا نہ ہوتا ثابت نکال لیا تھا نا, جب ثابت اب نکال چکے تو اب یہ ظرف لغو ہے. شبہ فعل ثابت, اب ثابت میں ہوا ضمیر بھی ہے. ہم نے پڑھا تھا نا شبہ جو کیا اس کو کہتے ہیں, شبہ فعل. جو شبہ فعل ہوتے ہیں
ان کے اندر بھی اسی طرح کی ضمیریں ہم نکال لیں گے. جی تو ثابتن میں ہوا ضمیر نکال لیتے ہیں. ثابتن میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، ثابتن کا فاعل، اور آگے والا یہ اس کا ظرف لاغ. پہلے والا تھا ظرف مستقر. تو شبہ فعل ثابت اپنے ہوا ضمیر فاعل اور ظرف مستقر اور ظرف لاغ سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو. شبہ جملہ شبہ جملہ اسمیہ ہو کر الحمد مبتدا کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. اچھا یہ سمجھ آ جاتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھ آتی تو میں نے پہلے عرض کیا تھا البشیر الکامل دیکھیے، اس میں 2-3 چیزیں ہی مشکل ہیں. وہ یہ ہیں کہ نعما ہی شاملات کو کیا بنایا اور اعلی الکاملات کو کیا بنایا. وہ مؤنث ہے تو وہ جمع ہے، تو جمع کثرت جمع مکسر کیا ہوتی ہے، جمع مکسر پر پھر اعراب کیسے آتا ہے، اور ثابتن کیسے نکالا، تو ظرف مستقر کیسے ہو گیا، تو ظرف لاغ کیسے ہو گیا. تو یہ چیز آپ جب دوبارہ رپیٹ کریں گے تو آپ کو ساری سمجھ آ چکی ہوگی. ٹھیک ہے، اسی مطلب کلپ کو آپ یہاں سے چھوڑ کے دوبارہ پھر پیچھے سے سنیں گے تو یہ بات بھی آپ کو آسانی سے کلیئر ہو سکتی ہے. اس کے بعد آگے جناب والصلاۃ علی سید الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلی آلہ المجتبیٰ. اچھا ایک بات آپ نے واو آپ علیحدہ کر دیں، واو کو علیحدہ کر دیں. اب آپ نے کہنا ہے کہ واو مستانفہ. واو مستانفہ کا مطلب ہوتا ہے نئے سرے سے بات شروع کرنے کے لیے جو واو لائی جاتی ہے، واو مستانفہ. اچھا اس کے بعد آ گیا الصلاۃ، تو کیا بنائیں گے؟ چونکہ یہ اسم پہلے آ گیا تو کیا بنائیں گے؟ اچھا بہت ساری اس کی چیزیں اور بھی ہیں لیکن میں چونکہ آسانی سے لے کر چل رہا ہوں اس لیے عرض کر رہا ہوں. اچھا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کی ابھی ہم نے شرح میت پڑھنی نہیں شروع کی، ہم ترکیب کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ ترکیب. ہم شرح میت نہیں پڑھ رہے، شرح میت کی ترکیب کر رہے ہیں، عبارت کو حل کر رہے ہیں. ہم اس کو سمجھ نہیں رہے کہ یہ کیا بول رہے ہیں. جی سمجھ آ گئی نا؟ تو اگر ترجمہ بھی کریں تو سمپل کریں گے، ہم جہاں ضرورت پڑے گی سمپل ترجمہ کریں گے. اچھا سید الانبیاء، ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ہم جتنے القاب بولتے ہیں نا بعض کا مقصود بالذات سے پہلے، مقصود بالذات سے یعنی جو نام بولنا ہمارا مقصد ہوتا ہے اس سے پہلے وضاحت کے لیے، جی عزت کے لیے، تکریم کے لیے جو الفاظ بولے جاتے ہیں، یا معاذ اللہ کسی کی توہین کے لیے جو الفاظ بولے جاتے ہیں تو وہ مبدل من ہوتے ہیں. مقصود سے پہلے وضاحت کے لیے جو الفاظ بولے جاتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ مبدل. کیا ہوتے ہیں؟ مبدل من ہوتے ہیں. ابھی آپ نے صرف یہ یاد رکھنا ہے، وگرنہ بہتر یہ ہے کہ آپ نصاب النام میں مبدل من اور بدل والا سبق سن لیں. کل بھی میں نے اشارہ کیا تھا، اس وقت میں بتا نہیں سکا کہ نصاب النام کا سبق نمبر کون سا ہے، تو میں دیکھ کے بتاتا ہوں آپ کو. یہ سبق نمبر 42 ہے، نصاب النام کا سبق نمبر 42 ہے. وہ آپ ریکارڈنگ اس کی موجود ہے، وہ سن لیں گے تو آپ کو اور زیادہ آسانی ہو جائے گی. تو آپ سید الانبیاء مقصود بذات، مقصود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا ہے. تو والصلاۃ مبتدا، علی حرف جار، علی حرف جار، سیدی مضاف، الانبیاء مضاف الیہ. اب سید الانبیاء، انبیاء کے سردار، انبیاء کے سردار، سید الانبیاء، سید المرسلین، سید الاتقیاء، شفیع المذنبین. یہ پہلے پہ مطلب تنوین بھی نہ ہو، الف لام بھی نہ ہو، اور دوسرے حالت جری میں ہو تو اتنا کنفرم ہو ہی جاتا ہے کہ یہ مضاف مضاف الیہ بنا. تو سیدی مضاف، الانبیاء مضاف مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر مبدل منہ. کیا بنے گے؟ مبدل منہ. اچھا مبدل منہ ہو جب ہم نے کسی کو بنا دیا اس کے بعد ہمیں بدل چاہیے ہوتا ہے. کیا چاہیے ہوتا ہے؟ محمد. اگر ہم یہ اس کو بدل بنا دیں تو المصطفیٰ کیا بنے گا؟ پھر پریشانی ہو جائے گی. ہم نے کہنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی جو ہے یہ بنے گا موصوف. کیا بنے گا؟ یہ کیا بنے گا؟ اسم رسالت موصوف بنے گا. اسم رسالت موصوف بنے گا. المصطفیٰ اس کی صفت بنے گا، صفت بنے گا. کیا بنے گا؟ صفت بنے گا. اب یہ سیگا کون سا ہے؟ مصطفیٰ. سیگا کون سا ہے یہ آپ نے خود ڈھونڈنا ہے. ٹھیک ہے، میں صرف اتنا بتا، یہ سیگا واحد مذکر اس میں مفعول، ثلاثی مزید فی صحیح اسباب نہیں، ناقصی آئی اسباب ابتعال. تو اس کے حروف اصلیہ کیا ہیں؟ صاد فا یا. صاد فا یا. یہ تو باب کون سا ہے؟ افتعال. افتعال.
تو یہ افتعال طوا کیسے بن گئی؟ یہ وہ قاعدہ لگا. اگر یہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ طوا کیسے بنی تو اس کے لیے آپ نے نصاب الصرف کا کون سا سبق پڑھنا ہے جس میں باب افتعال، تفاعل اور تفاعل کے قواعد بیان کیے گئے. جی وہ سبق سنیں، اس کے اندر آپ کو یہ کلیئر ہو جائے گا. یہ فا کی وجہ سے طوا بنی ہے. جی باب افتعال کے فا کلمہ میں کیا آ گیا؟ سواد آ گیا. کیا آ گیا؟ سواد آ گیا. تو سواد کی وجہ سے کیا بن گئی؟ طوا. طوا تا طوا. مطلب فا کلمہ کی وجہ سے طوا بنی ہے یہ. جی تو المصطفیٰ اس کی صفت، موصوف اور صفت مرکب توصیفی. موصوف اور صفت مل کر دونوں مرکب توصیفی ہو کر مبدل منہ کا بدل. مبدل منہ اور بدل مل کر حرف جار کا حرف جار کا مجرور. جار مجرور. اچھا معطوف علیہ اور معطوف جو ہوتے ہیں نا، دیکھو نا، یہ درمیان میں حرف عطف جو ہوتا ہے یہ ترازو کی صورت ہوتی ہے. تو دونوں صورتوں میں دونوں سائڈوں پہ برابر برابر وزن ہونا چاہیے. جملے کا عطف جملے پر ہوتا ہے، فعل کا عطف فعل پر ہوتا ہے، حرف کا عطف حرف پر ہوتا ہے، اسم کا عطف اسم پر ہوتا ہے. تو تقریباً برابر برابر کام ہونا چاہیے. اگر ہم یہ کر دیں سید محمد المصطفیٰ کو معطوف علیہ بنائیں، واو حرف عطف بنا دیں، تو یار ادھر مرکب توصیفی ہے اور آگے جار مجرور بنتا ہے تو نہیں ٹھیک. پیچھے بھی جار مجرور ہونا چاہیے. پیچھے بھی کیا ہونا چاہیے؟ جار تو جار مجرور مل کر معطوف علیہ. معطوف علیہ، الہ نہیں کہنا، معطوف علیہ. مضاف الیہ معطوف علیہ. علیہ مطلب اس پر. تو وعلی آلہ المجتبی، علی حرف جار، علی حرف جار، آلی مضاف، آلی مضاف، ہی ضمیر مضاف الیہ، مضاف. میری طرح آپ بھی سپیڈ مارتے ہیں اور سپیڈ میں پھر غلطیاں ہوتی ہیں، تو اس لیے آپ سپیڈ نہ مارا کریں. آلی ہی ضمیر مضاف الیہ، مرکب اضافی ہو کر موصوف، مرکب اضافی ہو کر موصوف. المجتبی اس کی صفت. موصوف اور صفت مل کر دونوں مرکب توصیفی ہو کر جار کا مجرور، جار مجرور مل کر معطوف، معطوف. جی معطوف علیہ اور معطوف دونوں مل کر جار کا مجرور، اور جار مجرور تو ہو چکے ہیں نا. ظرف مستقر کیا کریں گے؟ ظرف ظرف مستقر. ظرف مستقر، کس کے ظرف مستقر کریں گے؟ ثابتۃ، اب ثابتن نہیں نکالنا. ثابتن کیوں کہ الصلاۃ ہے مؤنث. صلاۃ کیا ہے؟ مؤنث، اور اس سے ملتی جلتی جو نکالیں گے وہ ثابتۃن ہے. ثابتہ. تن، بعض نے اس کے مفہوم کے اعتبار سے کہا نازلۃن. نازلۃن تو ہم نازلۃن نکالے تب بھی ٹھیک ہے. ثابتۃن نکالے. ثابتۃن میں ہی ضمیر اس کا فاعل، ہی ضمیر اس کا فاعل، شبہ فعل. ثابتۃن اپنے ہی ضمیر فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر مبتدا کی مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، مانن انشائیہ، مانن انشائیہ، انشائیہ. آگے آ گیا اعلم ان العوامل. بالنحو علامہ، اعلم ان العوامل فی النحو علی ما الفہ الشیخ الامام افضل علماء الانام عبد القاہر ابن عبد الرحمن الجرجانی سقى اللہ سراہ وجعل الجنۃ مسواہ مئۃ عامل. مئۃ عامل یہ تو ہو گیا. اچھا اب آپ نے دیکھنا ہے علم کیا ہے؟ علم فعل، علم کیا ہے؟ فعل امر، فعل. اور ان تضمیر اس کا کیا بنے گا؟ فاعل، ان تضمیر اس کا کیا بنے گا؟ فاعل. فاعل. فعل بھی ہو گیا، فاعل بھی ہو گیا. اب ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ مفعول کی. ان حرف مشبہ بال، ان حرف مشبہ بال فعل، فعل یہ بھی ہو گیا. اب ان حرف مشبہ بال فعل کیا دیا تو آگے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ اسم اور خبر. اس کے اسم اور خبر کی ضرورت پڑ جائے گی. جی، ہم نے کہا فی حرف العوامل. ذوالحال، اچھا اب ہم اس کو بنانے لگے تھے العوامل مبتدا اسم اور پھر نحو اس کی خبر. اگر یوں بنا کے ٹرخانے کی کوشش کرتے تو پھر مصیبت پڑ جاتی. کیا کے بارے میں کیا بنائیں گے؟ تو میرا مشورہ یہ ہے، ایک مرتبہ میرا مشورہ سن لیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کے ذہن اقدس میں نہ اترے تو پھر اپنی مان لیجئے گا، میری نہ مانیے گا. اچھا یہ تھوڑی سی مشکل لگے گی لیکن مشکل ہے نہیں. جس کو نہ سمجھ میں ہے نا وہ دوبارہ رپیٹ کر کے سنیں. اچھا دوبارہ رپیٹ کریں گے تو مزہ آئے گا. پھر اگر نہیں سمجھ آئے پھر تیسری مرتبہ اور مزہ آئے گا.
یاد نام یہ مزہ ضرور ہے. العوامل ذوالحال، کن عوامل کی بات کر رہے ہیں؟ اچھا ان کی حالت. یار کون سے عوامل کی بات کر رہے ہیں؟ عامل تو بہت سارے ہوتے ہیں. عامل تو وہ قادری بابا بھی ہوتا ہے، تو فلانا بابا بھی ہوتا ہے. سنگ دل محبوب آپ کے قدموں میں ہیں، رکی ہوئی شادی ہو جائے گی تو روٹھے ہوئے مان جائیں گے، تو یہ بھی ایک عامل ہوتا ہے. یہ کون سے عوامل کی بات؟ انہوں نے کہا نا ہاں ان عوامل کی بات نہیں ہے، ہم آپ کو اس کی حالت بیان کرتے ہیں کون سے عوامل کی بات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا جناب اصل عبارت یوں ہے، ان العوامل مذکورۃ فی النحو، مذکورۃ یا ثابتۃ فی النحو، ان عوامل کی بات کر رہے ہیں جو نحو میں موجود ہے، نحو میں موجود ہے، نحو میں موجود ہیں. اور سنو سارے عوامل کا یہاں بات نہیں کریں گے شرح میں، یہاں تو ہم نے ان عوامل کی بات کرنی ہے جو عبد القاہر جرجانی نے لکھے ہیں. تو حالتیں دو بیان کی، ایک نحو کے عامل اور دوسرا جو عبد القاہر جرجانی نے لکھے. اب یہ دو ہم نے بنانے ہیں حال. کیا بنانے ہیں؟ حال. چونکہ خلاصۃ النحو میں تو سبق آپ نے ابھی نہیں پڑھا، خلاصۃ النحو میں تو 31 نمبر سبق ہے اور 32 نمبر جا کے آئے گا. لیکن اگر آپ اس کو حال ذوالحال کا سبق سمجھنا چاہتے ہیں تو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ میں نے اس کا عرض کیا ہوا ہے، اور یہ سبق نمبر بنے گا 31. نصاب النحو کا سبق نمبر کون سا بنے گا؟ 31 نمبر سبق بنے گا. العوامل ذوالحال. العوامل عوامل کیوں پڑھا کہ انا حرف مشبہ بیل کا اسم جو مشبہ بیل فعل کا اسم جو ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے. العوامل ذوالحال فی حرف النحوی جار مجرور مل کر ظرف مستقر ہوئے شبہ فعل ثابتۃ کے، شبہ فعل ثابتۃ کے، اس میں ہی ضمیر اس کا فاعل. ابھی بھی بنانے لگے تھے تو چونکہ میں نے پہلے آپ کو عرض کر دیا کہ میرا مشورہ مان لو، ذوالحال اس کے حال دو بنانے، حال دو بنانے، لیکن وہ ہم پیکنگ ایک میں ہی کریں گے. ایک تو ظرف مستقر یہ ہو گیا، دوسرا کیا کیا؟ الا حرف الا حرف ما موصولہ. اچھا موصولہ کیا بلا ہوتی؟ موصول پڑھ چکے ہیں نا ہم خلاصۃ النحو میں. خلاصۃ النحو میں کون سبق نمبر 16، خلاصۃ النحو کا سبق نمبر 16 اور نصاب النحو کا سبق نمبر 61. سبق نمبر 61 یہ سن لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ موصول اور صلہ کیا ہوتا ہے. اچھا جن کو سمجھ نہیں آ رہی وہ یہیں سٹاپ کریں اس ویڈیو کو اور چپ کر کے پہلے وہ دونوں سبق سن لیں تاکہ آسانی ہو جائے. تو ما موصولہ، ما الفا فعل کون سا فعل بلا؟ تعلیف مصدر سے، تعلیف الفا یؤلف تعلیفا، وہ کل بھی ہم نے پڑھا تھا. الفا فعل ہو ضمیر اس کا لا حول ولا قوت الا باللہ. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے بتایا ہے کہ جو ہو ہما ہم ہا ہما کا کما کم کی کما کننا نی نا، یہ ضمیریں جو ہیں فعل کے ساتھ ہوں گی تو مفعول بھی بنے گی، اسم کے ساتھ ہوں گی تو مضاف الیہ بنے گی. اگر مشبہ بیل حروف مشبہ بیل فعل کے ساتھ ہوں گی تو ان کا اسم بنے گی. ہو ضمیر اس کا مفعول بھی، اب فعل کا مفعول بھی تو مل گیا. اب ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ فاعل نہیں لبیا جی. کہتے ہیں الشیخ موصوف، الشیخ موصوف، کیونکہ سارے کو اکٹھا کر رہا ہے نا، اکٹھا کر کے مبدل منہ بنانا تھا. الشیخ موصوف، الامام اس کی صفت اول، صفت اول. افضل مضاف، علمائی مضاف الیہ مضاف. مضاف الیہ مضاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ما قبل کے لیے مضاف الیہ اور ما بعد کے لیے مضاف. علماء الانام، انام مضاف الیہ، ٹھیک ہے. علماء الانامی یہ مرکب اضافی ہو کر افضل، صفت ثانی، افضل کا مضاف الیہ بنا، افضل کا مضاف الیہ. افضل مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر الشیخ کی صفت ثانی دوسری صفت بنے. کون سی صفت بنے گا؟ موصوف اپنی دونوں صفات سے مل کر مبدل منہ، موصوف اپنی دونوں صفات سے مل کر مبدل منہ، مبدل منہ اور بدل. اچھا اب ہمیں کسی کی ضرورت ہے؟ بدل کی. تو مبدل منہ اور بدل کا اعراب ایک جیسا ہوتا ہے، مبدل منہ اور بدل کا اعراب ایک جیسا ہوتا ہے. عبد القاہر، عبد مضاف، القاہری مضاف مضاف مل کر موصوف، ٹھیک ہے. ابن مضاف، ابن عبد الرحمن اگر ہم اس کو مرکب اضافی کر کے بنائیں تو بھی ٹھیک ہے.
اور اگر ہم اس کو ڈائریکٹ عبد الرحمن یعنی عبد الرحمن بھی کہہ سکتے ہیں اگر اس کو علم کی صورت میں لیں تو تب بھی ٹھیک ہے، لیکن عموماً عبد الرحمن ہی پڑھا جاتا ہے. عبد الرحمانی مرکب اضافی ہو کر ابنوں کا مضاف ہے، مضاف الیہ مل کر موصول عبد القاہر کی صفت اول، عبد القاہر کی صفت اول. الجرجانی پھر اس کی صفت ثانی بن جائے گا، الجرجانی پھر اس کی صفت ثانی بن جائے گا. اچھا اب یہ ہو گیا صفت ثانی. مبدل میں مرکب توصیفی ہو کر عبد القاہر اپنی ابن عبد الرحمن صفت اول اور الجرجانی صفت ثانی سے مل کر مبدل من ہوگا بدل، مبدل من اور بدل مل کر اللہ کا فاعل، اللہ کا فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر ما موصولہ کا صلہ، موصول اور صلہ مل کر، موصول اور صلہ مل کر علی حرف جار کا جار مجرور مل کر ظرف لغو. اب ظرف کیونکہ وہ ثابتتاً ہم پہلے نکال چکے ہیں، ثابتتاً شبہ فعل اپنے ہی ضمیر فاعل اور ظرف مستقر اور ظرف لغو سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر العوامل ذوالحال کا العوامل ذوالحال کا حال، حال اور ذوالحال مل کر انا کا اسم، انا کا اسم، انا کا اسم. اچھا اسم تو ہو گیا. اب ہم نے اس کا ترجمہ کیا کیا؟ تو جان لے کہ بے شک وہ عوامل جو نحو میں موجود ہیں اور جن کو شیخ امام ٹھیک ہے اور سب سے بڑے علامہ اور جناب کیا تو عبد القاہر جرجانی نے لکھا ہے، وہ کتنے ہیں؟ 100 مئات عامل. عوامل اس کا اسم بن گیا اور مئات ممیز مضاف اور عامل اس کا مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر اس کی خبر، انا کی خبر، انا کیا بنے گی؟ خبر. اچھا انا کے اندر ایسی کیپیسٹی ہے کہ اس کے بعد جو کچھ بھی ہوتا ہے نا یہ گھما کے اس کو ایک شاپر میں پیک کر دیتا ہے. کیا کر دیتا ہے؟ ایک شاپر میں پیک کر دیتا ہے، یعنی مفرد کے حکم میں کر دیتا ہے. کس کے حکم میں کر دیتا ہے؟ مفرد کے حکم میں. انا اس سے مل کرنا اپنے اسم اور خبر سے مل کر، انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر، توجہ، انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر یہ بن جائے گا علم کا مفعول بھی، علم کا مفعول بھی، علم کا مفعول بھی. تو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر کیا بن جائے گا؟ جملہ فعلیہ انشائیہ. جب بندہ اکتا جائے نا، اگر آپ لوگ اکتا جائیں اس کی ترغیب کرتے کرتے تو ایک مرتبہ ٹھنڈے پانی سے وضو کر لیں. نعیم صاحب جس طرح آپ بیٹھے، میں نے کہا تھا یہ سامعین تو اس طرح نہیں کریں گے نا، ظاہر ہے وہ تو ایسے کر بھی نہیں سکیں گے. درمیان میں بند کرو یار، پتہ نہیں کی ہو رہا ہے آج. تو یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ بہت زبردست ہو رہا ہے، اس کو آپ نے بار بار سننا میرے مشورے پہ. اچھا اب درمیان میں ایک جملہ رہ گیا ہے، وہ جملہ کیا؟ دعائیہ جملہ ہے. سق اللہ سراہ، سق اللہ وجعل الجنت مسواہ. تو اس کی ترکیب الگ کرتے ہیں. سقا فعل ہے، سقا اس میں جلالت اس کا فاعل، سراہ مرکب اضافی اس کا مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ. یہ ہے دعا فعلیہ انشائیہ. یہ ہوگا معطوف علیہ واو حرف عطف. اور وجعل الجنت مسواہ، وجعل الجنت جعل فعل الجنت مفعول بھی، مفعول فی اور مسواہ اس کا مفعول بھی بنے گا. اچھا مفعول فی کیوں بنا ہے؟ ہاں یہی پوچھ رہا ہوں کیوں بنا ہے؟ ظرف مکان ہے، ظرف مکان ہے. تو ظرف مکان اس کے اندر وہ بندہ جا کے فاعل ٹھہر تو نہیں رہا نا. فاعل کا فعل، توجہ کرو، یہ مفعول فی مکان کو دیکھ کے آپ کہہ رہے ہیں فاعل کا فعل. اشتریت المکان، میں نے مکان خریدا، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ مکان مفعول فی بنے گا؟ نہیں. تو کیا ہو گیا پھر؟ تھوڑا سا غور کرو. فاعل کا فعل جس جگہ پر واقع ہو وہ کیا بنتی ہے؟ مفعول فی. وہ وقت جس میں فاعل کا فعل واقع ہو وہ کیا بنتا ہے؟ مفعول فی.
یہاں فاعل کا فعل کیا ہے؟ اللہ تعالی نے جنت کو بنانا ہے ٹھکانہ. تو مفعول بھی کون ہوگا؟ کوئی بھی نہیں. یہ مفعول بھی اول ہے، مفعول بھی اول. ٹھیک ہے. جی. اور مسواہو اس کا مفعول بھی ثانی. ثانی. مرکب اضافی ہوگا. جی تو فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ انشاءاللہ. انشائیہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ اور معطوف مل کر جملہ معطوفہ. معطوفہ. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہم نے کر دیے. آگے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے ترکیب خود سوچ کے آنی. اس کی ترکیب انشاءاللہ بعد میں کریں گے. یہ ابتدا میں تھوڑی مشکل ہوگی، اس لیے میں تھوڑے کر رہا ہوں. آگے جا کے جب یہ چلے گی تو انشاءاللہ پھر آسان ہو جائے گی. مطلب ایک ترکیب کر دوں گا، باقی بتا دوں گا 6-7 ترکیبیں اسی وزن پر ہیں، جی تو وہ آپ کر کے آئیں گے. لفظیتن و معنویتن، لفظیتن بمعنویت. معنویتن. اچھا اب لفظیتن و معنویتن یہ معطوف علیہ اور معطوف مل کر خبر بنیں گے. کیا بنیں گے؟ خبر. خبر. بعدھا اس کا محذوف مبتدا نکالنا پڑے گا. ترکیب آپ نے کر کے نہیں. اللفظیت ذوالحال بنے گا. اللفظیت کیا بنے گا؟ ذوالحال بنے گا. منہا اللفظیت ذوالحال بنے گا. اللفظیت کیا بنے گا؟ ذوالحال. اور منہا یہ ظرف مستقر ہو کر کیا بنیں گے؟ حال بنیں گے. کیا بنیں گے؟ حال. اچھا بعض نے اس کا اللفظیت سے پہلے العوامل نکالا ہے محذوف. العوامل موصوف، اللفظیت تو اس کی صفت بنا کر موصوف سے مل کر پھر اس کو بنائیں کہ مطلب ذوالحال بنائیں گے. لیکن کوئی مسئلہ نہیں، آپ جس طرح بھی بنانا چاہیں. اللفظیت ذوالحال منہا حال، حال ذوالحال مل کر مبتدا بنائیں گے. الا دربینی، الا الا جار. الا دربینی یہ اس کی خبر بنے گی. وہ ابھی میں نے ترکیب نہیں کروانی، وہ آپ نے کر کے آنی، جی خود کوشش کرنی. سماعیتن و قیاسیتن، سماعیتن و قیاسیتن اس کا بھی وہی ہے. ان کی الگ ہوگی. ہاں ان کی الگ ہوگی یا کیا ہوگی؟ ان کی ترکیب الگ ہوگی؟ ہاں الگ ہوگی. ٹھیک ہے نا. وہ الگ الگ کرنی ہے. لفظیت و معنویت کی جس طرح کی نا، ہاں جی. بعضھا اس سے پہلے محذوف مبتدا نکال لیں گے. بعد. اور سماعیت و قیاسیت اس سے کو پہلے پھر بعدھا. اس سے پہلے پھر بعضھا. وہی تو میں بتا رہا ہوں کہ جسے لفظیت و معنویت سے پہلے بعضھا نکالا تھا، جی. جی اس طرح اس سے پہلے بعضھا مبتدا محذوف نکال لیں گے. صحیح. السماعیت اسی طرح پھر ہے. السماعیت ذوالحال بنے گا، جی. منہا اس کا حال بنے گا. ایسے ہی نہ بنا دینا السماعیت ذوالحال اور منہا حال. نہیں، ظرف مستقر نکالنا ہے آپ نے، جی. وہ جو اس کا شبہ فعل. جی احد و تسعون، احد و تسعون یہ معطوف علیہ اور معطوف مل کر ممیز بنیں گے. جی. عامی، اس کی تمیز بنے گی. عامی تمیز لن. بنے گی. وہ تو بن جائے گا عاملانہ عاملین ہے. عاملان. چلو خیر ٹھیک ہے. یہ آپ نے سوچ کے آنا ہے کہ اس کی تمیز کیسے آتی. جی تو ممیز تمیز والا سبق اگر ادھر دیکھیں گے تو ادھر کہاں ہے؟ ادھر اس کا سبق آئے گا نصاب النحو کے اندر. کہاں چلا گیا؟ سبق نمبر 49 ہے. سبق نمبر 49. اچھا یہ ہوگی والقیاسیۃ منہا، یہ بھی اسی طرح ہے. القیاسیۃ ذوالحال منہا حال سبعۃ عوامل، یہ اس کا اس کی مطلب خبر بنے گا. جی. والمعنویۃ منہا، المعنویۃ ذوالحال منہا حال. اس کا حال بن جائے گا. آدھان اس کی خبر بنے گا. جی. تتنوع یہ فعل ہے. السماعیۃ ذوالحال منہا اس کا حال، حال ذوالحال مل کر فاعل بنیں گے. جی. اور الا حرف جار ثلاثۃ عشر نوعا یہ میز تمجید جار مجرور، جی. جار مجرور مل کر ظرف لاغو ہو جائے گا. تو امید ہے کہ اتنی سمجھ آئے گی. ہوگی نہیں بھی سمجھ آئے گی تو کل تو پھر میں حاضر ہی ہوں، ہم تو پھر ترکیب کریں گے. لیکن آپ نے جو کرنی ہے ترکیب، اس کو 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ سن کے پھر آپ نے مجھے مطلب جو سن رہے ہیں وہ مجھے کمنٹ کریں گے کہ ہمیں سمجھ آ گئی ہے، یا مجھے کہیں گے نہیں سمجھ آئی. آسان سی بات ہے، نہیں سمجھ آئی، یہ تو کوئی مشکل نہیں. تو آج بات پھر وہی رہے گی کہ ہم اجرا کی کلاس میں آج ہم نے بات کرنی تھی کہ کتاب کیسے یاد کی جائے. مطلب ہم نے جو قواعد یاد کرنے ہیں وہ قواعد یاد کرنے ہیں، کتابوں کو پڑھنا ضروری یا مطلب نہیں. جب ہم وہ لفظ کوئی قاعدہ بولیں تو کتاب ذہن میں آنی چاہیے یا کہ کوئی قاعدہ ذہن میں آنا چاہیے، قاعدے کا مفہوم ذہن میں آنا چاہیے. مثال کے طور پہ میں نے آپ کو ترکیب کروا دی، آپ کو یار یہ جو ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ترکیب، یہ اگر تو آئے شرح میں سے پہلے تو پھر تو الف نکال سکتے ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پہلے. اور آپ کو کوئی کہے اچھا یہ ترکیب ہے جناب، کافی کے شروع میں بسم اللہ لکھی ہے ترکیب کرو،
پتہ نہیں اس کی کیا ہوتی. ہم نے تو شرمیز میں پڑھی تھی. تو ہمیں کتابیں نہیں یاد رکھنی, ہمیں کتابیں نہیں یاد, قواعد کا مفہوم ذہن میں رکھنا ہے, قواعد کا مفہوم ذہن میں رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی.